الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین سامعات، ناظرین ناظرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوبارہ آپ کے ساتھ سراج رقیہ شرعیہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں حاضر ہوا ہے۔ اللہ کا شکر احسان ہے، اس نے ہمیں توفیق دی ہے بولنے کی اور سننے کی۔ جو بات کہی جائے آپ لوگ سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ آپ تمام حضرات کو اس بات کا پتہ ہے کہ سب سے پہلے اگر آپ کو بہت ساری نیکیاں کمانا ہو، بہت ساری نیکیاں اپنے خزانے میں لینا ہو، if you want to earn so much reward for the hereafter، سب سے پہلا کام، آپ اپنے پاس فون ہے، آپ کے پاس واٹس ایپ بھی ہے، آپ کے پاس فیس بک بھی ہے، انسٹاگرام بھی ہے۔ آپ تمام حضرات، جتنے لوگ جہاں کہیں دور دور سے لوگ سن رہے ہیں، ماشاءاللہ سن رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا سننا قبول فرمائے۔ ایک کام کر لو، آپ اپنے فرینڈز، فیملی اور اپنے گروپس پر اس ابھی ہی ثواب کمانے کے لیے اس میسج کو جاری کر دو، پہنچا دو۔ جتنے لوگ سنیں گے آپ کے خزانے میں اس کا ثواب ضرور لکھا جائے گا، کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آپ کوشش کریں، انشاءاللہ امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ کسی کی کامیابی اور کسی کے سکسس پر اور کسی کے کام ہو جانے پر اللہ تعالیٰ ہماری بھی مصیبتیں، ہماری بھی پریشانی دور فرما دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اگر کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کی دنیا میں مدد کریں، قیامت کے دن جب اس مسلمان کو قیامت کے دن ضرورت ہوگی، when he needs on the day of قیامت help from اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کہتے ہیں اس وقت میں اس کو ہیلپ کروں گا، اس لیے کہ اس نے اپنے مسلمان بھائی کو ہیلپ کیا تھا۔ سب سے آسان کام ہے، فون ہے، 2 منٹ میں کتنی بڑی تبلیغ، کتنا بڑا کام آپ کر سکتے ہیں۔ صرف گروپ پر رکھ دیں یا آپ اپنے کسی کو بتا دیں کہ بھائی سنو، پروگرام ہے، بہت بہتر ہے، انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا سننا اور عمل کرنا اللہ قبول فرمائے۔ ہم آج جاتے ہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زیتون کے بارے میں کیا فضائل بیان فرمائے ہیں اور اس کے کیا کیا فوائد ہے۔ اللہ نے قرآن میں کتنی جگہ پر زیتون کا ذکر فرمایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے، they have mentioned many places in the hadith about the virtues, about the benefit of olive and the oil of the olive. Subhanallah, wonderful۔ اگر اس کو ہم سنیں گے تو آپ کے بے شمار فوائد اس سے حل ہو سکتے ہیں۔ پہلے صرف قرآن سے سنیں،
پھر حدیث سے سنیں، پھر اس کے بعد اس کے فوائد، طبی لحاظ سے کیا کیا فائدہ ہے، اللہ کے حبیب نے کیا فرمایا ہے، بے شمار فوائد ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم جاتے ہیں قرآن کریم میں، سب سے پہلے گوٹا لگاتے ہیں کہ اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے زیتون کے بارے میں۔ اللہ کی نگاہ میں زیتون اور زیتون کا تیل کتنا بابرکت ہے، کتنا متبرک ہے، کتنا مبارک والا ہے کہ قرآن کریم میں اللہ نے سب سے پہلے 38 پارے میں اللہ نے قسم کھائی ہے۔ He have taken the oath of زیتون۔ Allah says in the Surah 18, بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین۔ Allah mentioned, Allah have taken the qasam of 4 things to explain about the virtue of the humans. Watteen, anjeer, figs. Number 2, zaytun. Allah mentioned Tur Sina and Balad Amin, the land of the Makkah Mukarramah. Alhamdulillah. This is Allah Ta'ala mentioned. Also another place in Surah Abasa, وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا. وَالزَّيْتُون, Allah mentioned, we have given you the zaytun and dates, khajur, and plenty gardens. Alhamdulillah. We're taking a call now. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب، مجھے پوچھنا، پہلے بھی کتنی بار پوچھ چکی ہوں پر وہ ایسا ہوا، مجھے کوئی نقصان دے رہا ہے، میری گھر کی دروازے باہر سے کاٹتا ہے، میری گاڑی کے ٹائر روز پنچر، آج بھی نقصان، تو میں بہت پریشان ہوں اس معاملے میں۔ تو مجھے پتہ بھی ہے پہلے سے، آپ سے پہلے کسی علماء نے بتایا تھا کون ہے، مگر یہ میں جاننا چاہتی ہوں کون دشمن ہے، کیا کیوں ایسا نقصان دے رہا ہے مجھے۔ صحیح۔ آپ اس دشمن سے نجات پانے کے لیے ایک کام کیجئے، سورۃ یاسین شریف کا پہلا رکوع، سورۃ یاسین شریف کا پہلا رکوع آپ پانی پر دم کر دیجئے، اور دم کرنے کے بعد اپنی گاڑی کے پاس یا اپنے دروازے کے پاس اس کو چھڑک دے، انشاءاللہ پھر کبھی دشمن گھر پر نہیں آئے گا۔ آپ یہ کام ضرور کر لیں۔ فرسٹ رکوع اب سورۃ یاسین شریف، یا جی وہ ایک بار دن میں ایک بار کر لو، شام میں مغرب بعد عشاء بعد، کہ خاص طور پر آپ کے یہاں یہ رات میں ہوتا ہے یا دن میں ہوتا ہے؟ پتہ نہیں، کوئی عملیات کرتا ہے، جیسا اسے پتہ چلتا ہے کہ میں گھر میں نہیں ہوں تو گھر میں پیچھے دروازہ کاٹ جاتا ہے۔ میں 2 بار 3 بار اس کا نقصان بھرا، پھر ونڈے کل صاف کیے، اتنا سٹورم اور بارش تھی، بیمار بھی ہوں، تو اس میں وہاں سینڈ جو مٹی گندگی مل جاتا ہے، پھر پیچھے سے گیٹ کاٹے ہوئے ہیں گاڑی کا۔ پرسوں میں نے فرائیڈے کو پنچر ٹھیک کرایا، آج اسی گاڑی کا دوسرا ٹائر نہ پنچر۔ دیکھو یہ وظیفہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دشمن نہیں 50 دشمن آپ کے گھر کی چاروں طرف تھے، اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پڑھنے کا حکم فرمایا، آپ پڑھتے رہے الحمدللہ یاسین شریف، ایک بار پانی میں دم کر کے بس گھر کے آگے پیچھے اس کو دم کر دے، اس کو چھڑک دے، انشاءاللہ پھر دشمن آپ کے قریب نہیں آئے گا۔ کتنے دن تک کروں؟ 7 دن عمل کر کے دیکھو، پھر مجھے بتانا انشاءاللہ۔ پہلے آپ نے ادھر فرمایا تھا جو سورۃ منزل، وہ بھی میں پڑھتی ہوں، وہ اچھا ہے اپنے بھی تھے جی، وہ بھی اچھی ہے ماشاءاللہ۔ گھر میں بھی جنات، گھر میں بھی ہیں طرح طرح کی تکلیفیں، مگر ہر طرح کی کر چکی ہوں، یہ پتہ بھی چل گیا کون ہے۔ آپ ایک عمل کر لیں، اور بڑا ہیوی عمل ہے، میں ابھی بتاؤں گا آپ کو، آپ سنتے رہیے انشاءاللہ۔ جادو سے نجات پانے کے لیے، جادوگروں سے نجات پانے کے لیے آپ کو ایک عمل بتاؤں گا، آپ سنتے رہیے انشاءاللہ، میں بہت جلد بتاؤں گا۔
इंशाल्लाह, ठीक है। جی پھر مفتی صاحب ایک اور، میری بیٹی کا پہلے بھی مسئلے بہت تھے، آج بھی اس نے دوسرے ٹون سے فون کیا، ابھی رکھا ہے رو رو کر کے، کہتی ہے میرے پیسے بھی کیوں، وہ تو طوفان ہے جو اڑ گئے، میں کیش پوائنٹ سے 20 پاؤنڈ نکالے، پھر اس کو آگ لگی کچن میں، پتہ ہی نہیں چلا، دماغ اس کا سویا ہوا ہے، پھر اس کے اوپر طرح طرح کے عملیات جادو ہوتے ہیں، پھر اس کے ساتھ کیا نہیں ہوا ہو رہا ہے، کورٹ کیسز ہیں، ہسبینڈ بہت مارتا تھا، مگر وہ بیچاری نماز بھی نہیں پڑھتی، سنتی بھی نہیں ہے، میں یہاں سے عمل کرتی رہتی ہوں، اس کے لیے پڑھتی رہتی ہوں، مگر پتہ نہیں اس کے لیے بہت زیادہ سختی آئی اگر وہ ہوئی ہے، نہیں پڑھ بہت۔ سکتی ہے، نہیں پڑھتی ہے، تو اس کو کہو کہ خالی اپنے موبائل فون میں سورۃ یاسین شریف کا پہلا رکوع سنا کرے انشاءاللہ، جی سورۃ ایوری ڈے، یاسین، ہاں جی بس پہلا 7 رکوع سن لے، یا اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے روزانہ اس کو زور سے گھر میں رکھ دیں، 2-4 بار جی، کرے گی، ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جزاک اللہ بخیر، دعاؤں میں بھی یاد رکھیے اللہ گا۔ خیر کا معاملہ کرے، آپ بھی دعا کرتے رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ایک اور کال ہے جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، ایک کون چانے مولا نے؟ جی آپ بات کر رہے ہیں الخیر پر، اقرا ٹی وی پر آپ بات کر رہے ہیں، جی بولیے۔ جی ہاں بول رہے ہیں۔ ہلو السلام علیکم۔ جی جی بولو، سن رہا ہوں میں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پتہ نہیں کوئی کافی پریشانیاں تو سارا اپنا نمبر لبھی سکسی؟ آپ ایک بعد میں نمبر لے لیں اسٹوڈیو سے انشاءاللہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اور کال ہے جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ لیاقت بھائی ٹھیک ہو؟ جی لیاقت بھائی ٹھیک ہے، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، آپ خیریت سے ہیں؟ بس خیریت سے۔ ماشاءاللہ میں نے کہا اپنے استاد کو یاد کر لوں۔ جزاک اللہ، اللہ آپ کو صحت دے، عافیت دے، آپ کے گھر والوں کو، بچوں کو، سب کو صحت اور ماشاءاللہ عافیت دے۔ بہت اچھا پروگرام ہے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، کافی لوگ سن رہے ہیں ماشاءاللہ، اللہ عمل کی توفیق دے اللہ پاک انشاءاللہ سب کو، جتنے لوگ سن رہے ہیں، جہاں جہاں لوگ فون بھی کر رہے ہیں، سب کو اللہ قبول کر لے، سب کی مراد اللہ پوری فرمائے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہیلو، جی السلام علیکم۔ ہاں جی وعلیکم السلام۔ جی بولیے۔ ہاں جی جی، میں نے 2-3 ہفتے پہلے اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھا تھا، اپنے ایک وظیفہ بتایا تھا، اس کے نا کانوں میں آوازیں آتی ہے اور وائبریشن بہت ہوتی ہے، اچھا تو لیکن کوئی فرق نہیں پڑا بیچارے کو۔ اچھا، آپ نے کتنے دن تک کیا اس عمل کو؟ کون سا عمل کیا آپ نے؟ آپ نے وہ بتایا تھا کہ وہ اولیو آئل کے وہ نا کانوں کے اوپر مساج کرنا، صحیح، وہ کیا تھا، اچھا اور یہاں پہ کہتے تھے جو کانوں پڑیوں پہ اوکے۔ اور سر پہ۔ آپ ایک عمل کریں جو آج میں نے ایک بہت بڑی ایک کتاب میں پڑھا ہے اپنے استاد کی، کہ صبح میں اور شام میں اگر کوئی پیور آپ کے پاس شہد ہو، پیور ہنی ہو، شہد مل جائے کہیں سے، تو صبح میں ہاں پیور ہو، صبح میں 1 کپ پانی کو گرم کریں اور اس میں 1 چمچ شہد کو ڈال دیں، 1 چمچ شہد کو ڈال دیں، اور اس میں الحمد شریف 3 بار دم کر لیں، اور اسی طرح شام میں بھی سونے سے پہلے آخری اس کا عمل یہ ہو کہ اس کو 1 کپ اس میں پانی میں 1 چمچ شہد ڈال دیں اور اس میں سورۃ فاتحہ 3 بار دم کریں۔ یہ مرگی کی بیماری یا اس طرح سر کا ہلنا یا کان میں آوازیں آنا، ساری بیماریوں کے لیے زبردست عمل ہے۔ آپ اس کو کر کے دیکھیے 2-3 ہفتے انشاءاللہ، اللہ سے دعا بھی کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو بچوں کو شفا عطا فرمائے۔ یہ وجہ کیا ہے جو وائبریشن بہت ہوتی ہے اس کے؟ کوئی کمزوری ہوگی بدن کی یا دماغ کمزوری میں؟ نہیں ہے کوئی۔ اچھا، اگر کوئی چیز ہے تو انشاءاللہ شہد میں شفا ہے، اور اسی طرح سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کریں، اس سے ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اچھا 3 بار پڑھنی ہے؟ اور ایک عمل بھی بتاؤں گا، آپ پانی میں دم کر کے پلاتے رہے، وہ انشاءاللہ بعد میں بتاتا ہوں، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، اب بعد میں بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سسٹر۔ مفتی جی میں پوچھنا چاہتی ہوں، میرا بیٹا جی بہت ہی غصہ کرتا ہے، اچھا، اس کے لیے مجھے کچھ بتائیں پلیز۔ سب سے بیسٹ وظیفہ میں نے پہلے بھی بار بار بتایا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا وظیفہ ہے۔
دو صحابی آپس میں آرگیومنٹ کر رہے تھے اور ایک بالکل آپے سے باہر ہو گئے تھے، تو اللہ کے حبیب نے فرمایا میرے پاس، دوسرے صحابی سے کہا ایک ایسی چیز ہے کہ اگر یہ اس پر عمل کر لے تو ابھی بالکل ٹھیک ہو جائیں۔ فرمایا وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے بیسٹ وظیفہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویسے بھی آپ نے فرمایا اگر غصہ آتا ہو آپ کھڑے ہو تو بیٹھ جائیں اور اعوذ باللہ پڑھیں، بیٹھے ہو تو لیٹ جائیں۔ ویسے مفتی جی بہت ہی غصہ کرتا ہے، ادھر برتن توڑتا ہے ادھر برتن توڑتا ہے، تو ہر وقت ہی غصے پر رہتا ہے۔ آپ 21 بار اس کو پڑھیں، پانی میں دم کر کے اس کی پابندی کریں۔ کوئی بھی چیز ہو، شوگر میں ہو، چائے میں ہو، یا کوئی بھی چیز ہو، کھانے میں ہو، اس کو دم کریں آپ۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ بہت جلد اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ کتنی بار پڑھیں؟ 21 بار 21 ٹائم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، پانی میں دم کریں، اس پانی سے اس کو کچھ پلا دیں۔ تو نالے جڑا مفتی جی حامیم بتاتے تھے وہ بھی بہت بہتر ہے۔ حامیم لا وہ ینصرون، اگلا لفظ کون سا تھا؟ لا ینصرون، حامیم لا ینصرون، حامیم لا ینصرون۔ ایک کتنی باری پڑھنا ہے؟ یہ تو 313 بار پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے، اوکے، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اور کالج ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پتہ جی کوئی ایک دو مسئلے ترے تے میں کوئی سنا گل کری سکدی ہوں؟ جی جی بولیے بولیے۔ پتہ جی کیا ہے، ایک تو میرے بچے ہی پاکستان میں شادی کرائی سی تو پیپر کو نہیں بنے، کوئی سمجھ نہیں لگنی، جتھا نکاح کام کرنا وہ پوری تنخواہ نہیں اسنی تے، اور بھی سارا میں پھری تری رجی نہیں، اتنی میں پریشان ہوں، مڑا شہری پھرنا پیا، کوئی ماڑا کام نہیں بننا پیا۔ تے ایک بہن نال کمیٹی پائی سی، وہ ماڑے پیسے کھائی گئی، دینی نہ نہیں کنی آنی دئی اور دینی نہیں، 3-4 سال ہوئی گئے، 2-2.5 ہزار پونا نہیں دینی مجھے۔ پہلے کام جو آپ کے جو ویزا کا مسئلہ ہے، کام نہیں ہو رہا ہے، تو اس کے لیے میں نے ایک آدمی نہیں، میں نے ہزاروں کو بتلایا ہے الحمدللہ۔ کئی لوگوں کو ریجیکٹ ہونے کے بعد بھی ویزا 2 بار مل چکی ہے، اور وہ وظیفہ ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یہ وظیفہ ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کی آگ میں پڑھا تھا، اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کتنی باری پڑھنا؟ اس کو 111 بار پڑھیں آپ انشاءاللہ، 111 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یہ بہت اچھا وظیفہ ہے۔ آپ یہی وظیفہ اپنے وہ جو پیسہ نہیں دے رہی اس کے لیے بھی مستقل الگ سے پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ یہ پڑھا اس نے مارے امی جی ہاں۔ بچے مارے آپ ہی کھلے بھی بوئے، پتہ نہیں لگنا جی کیا نہیں، کوئی سمجھ نہیں لگنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دم کریں کھانے میں وضو کے ساتھ، وضو کر لیں اور کھانا، آپ ذرا اپنی ٹی وی سے ذرا دور ہو جاؤ، آواز ٹکرا رہی ہے میری، آپ دوسرے روم میں چلے جاؤ فون لے کر۔ آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 21 بار آپ پانی میں دم کریں، اور اس پانی سے کھانا بنائیں، گھر کے سارے افراد کو کھلاتے رہو، انشاءاللہ غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، آپس میں محبت کریں گے، اور کام نہیں مل رہا ہے تو کام بھی مل جائے گا انشاءاللہ۔ کتنے بجے جڑا وہ نعمل کی لان وہ میں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 111 بار۔ 111 بار درود شریف نال پڑھا تھا، فجر نے تے میں نال پڑھا جی، درود شریف نال پڑھنا ضروری ہے۔ اگر درود شریف نال نہیں پڑھتے ہیں تو کام نہیں ہوتا ہے نا، درود شریف تو ضرور پڑھنا ہے 3 بار آگے پیچھے۔ کتنا دیر کرنا وظائف؟ 21 دن کرنا ہے، 21 سے 40 دن کرنا ہے، اس کے درمیان میں ویزا مل جائے گی اور پریشانی بھی آسان ہو جائے گی انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اور کال ہے جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی قاری صاحب، جو آپ نے بتایا سورۃ فاتحہ اور 3 دن کل 4 دفعہ آیت الکرسی، اس کے بعد نون قلم کی آیت اور بنی اسرائیل کی، جی تو یہ ٹائم کیا پڑھنی ہے؟ برابر صحیح ہے، آپ پڑھ رہے ہیں۔ ایک اور دعا ملانی ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات کلھا من شر ما خلق۔ ہاں جی پتہ ہے جی، اس کا پتہ ہے، تو پڑھنی کس ٹائم ہے؟
صبح میں پڑھ لے یا شام میں پڑھ لے، دن میں اگر صبح شام دونوں مرتبہ پڑھ لے تو بہت اچھا ہے ماشاءاللہ۔ رات ایک الگ چیز ہے، دین ایک الگ چیز ہے۔ عام طور پر حدیث میں صبح پڑھ لے تو شام تک حفاظت ہوتی ہے، شام پڑھ لے تو صبح تک حفاظت ہوتی ہے۔ اکثر وظائف نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بتائے ہیں۔ جی جی اوکے جی، دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ، اللہ آپ بھی میرے لیے دعا کرنا۔ السلام علیکم، ایک اور کال ہے۔ السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب، آپ سے پوچھنا تھا کہ میری بیٹی جو ہے نا، جو کچھ کھانا کھاتی ہے الٹی کر دیتی ہے، جو اس کو ڈاکٹر نے بولتے ہیں کہ گلوٹن فری چیزیں کھاؤ، اچھا تو وہ بھی جو کھاتی ہے تو اس کو صحیح نہیں کام کر رہی ہے، تو کیا کرے وہ اس کے لیے بیچاری؟ کیا عمر ہے اس کی؟ 25۔ ہاں تو اس کے لیے یہ بیسٹ عمل ہے، ان کو یہ دے دو۔ ان کا جو ہے نا اندر میں پیٹ میں جو ہاضمہ کی جگہ ہے وہ کمزور ہے، تو اس کا کھانا پیٹ میں رہتا نہیں ہے، باہر نکل جاتا ہے، ڈائجیشن نہیں اس ہوتا کا ہے۔ دل کرتا ہے میں خود الٹی کروں۔ ہاں نہیں، یہ جب پیے گی دو چیز ہے، یا تو کلونجی آئل، بلیک سیڈ آئل، یا تو پھر زیتون کا تیل، دو میں سے ایک چیز ہے۔ دو میں سے ایک چیز ہے، صبح اور شام، یا صبح میں 1 چمچ اس کو زیتون پلاؤ، شام میں کلونجی آئل پلاؤ 1 چمچ، پھر دیکھو انشاءاللہ۔ اور تیسری چیز بہت اچھی ہے، وہ ونیگر ہے، ایپل سائڈر ونیگر جو ہوتا ہے نا، ایپل سائڈر ونیگر، وہ الٹی بند کرنے کے لیے زبردست عمل ہے۔ میں نے کئی لوگوں کو بتایا ڈاکٹر کے پاس گئی تھی نا، تو اس نے بولا ہے کہ تمہارا اسپیشلسٹ سے چیک کروانا، تو انہوں نے بولا گلوٹن فری چیزیں کھاؤ۔ گلوٹن فری کھاتی ہے تب بھی اس کا دل خالی فروٹ ہی کھاتی ہے اور کچھ بھی نہیں کھاتی۔ یہ قرآن حدیث کا عمل میں آپ کو بتا رہا ہوں، انشاءاللہ کلونجی میں بھی شفا ہے، موت کے سوا ساری بیماری، شہد میں بھی شفا ہے، اور زیتون میں بھی شفا ہے، وہی میں بتانا جا رہا ہوں۔ زیتون میں یہ ٹی اسپون پلاؤں یا ٹیبل اسپون پلاؤ، یا اگر ڈائریکٹ نہیں پی سکتی ہے تو وارم واٹر میں مکس کر کے پلا دو انشاءاللہ، صبح اور شام۔ صبح شام، صبح زیتون کا تیل اور شام کو کلونجی کا تیل، ٹھیک ہے۔ کبھی کبھی ایپل وہ ونیگر، ایپل سائڈر ونیگر بھی اس کو پلا دیا کرو انشاءاللہ۔ وہ کتنا پلاؤں؟ وہ بھی 1 چمچ پلا دیا کرو، ٹی اسپون۔ چلو ٹھیک ہے نا۔ تو یہ گلوٹن فری جو ہوتا ہے جسے کھانے کے لیے، وہ پیٹ میں کیا پرابلم ہوتی ہے؟ پیٹ میں کوئی پرابلم نہیں ہے، اس کے پیٹ میں بالکل اس کا جو مشین ہوتا ہے ڈائجسٹ کا، وہ عام طور پر یا تو ڈائریا زیادہ ہوتا ہے یا تو پھر الٹیاں ہو جاتی ہے۔ کھانا گیا اندر فوراً الٹی ہو گئی، کھانا گیا اندر فوراً نکل گیا، یا خود گلے تک آ جاتا ہے، اس لیے اس کے سب سے بیسٹ عمل یہی ہے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے نا مفتی صاحب، میں ابھی فون بند کروں گی نا، تو آپ کسی سے بات کر رہے ہیں بے شک کریں نا، تو تھوڑی دیر 10 منٹ کے بعد اس کا بتانا تاکہ بیٹی میری خود اپنے کان سے سنے نا، تو پھر عمل کرے گی ضرور۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا، اوکے، اللہ حافظ۔ ایک اور کال ہے ماشاءاللہ جی، ایک اور کال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، خیریت سے؟ آپ کی خدمت میں ایک تو سلام عرض کرنا تھا، اور دوسری بات ہے کہ آپ کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ آپ کے جتنے وظائف، جو کچھ آپ نے عمل بتائے، بہت عرصے سے میں پھنسی ہوئی تھی اس مصیبت میں، اور وہ جب سے یہ میں عمل شروع کیا کافی فرق محسوس ہو رہا ہے۔ آمین، الحمدللہ کہو، الحمدللہ الحمدللہ۔ الحمدللہ، آپ کا میں نمبر ہر وقت جب بھی یہ آپ کا پروگرام ختم ہوتا ہے میں اسٹوڈیو سے پتہ کرتی ہوں، وہ بس اٹھاتے ہی نہیں ہے، تو آپ سے میرا رابطہ ہی نہیں ہو سکتا کہ میں آپ کو کیسے آپ کا شکریہ ادا کروں، کیا کچھ آپ لوگوں کے لیے کر رہے ہیں۔ اور لوگوں کو میں ہر وقت آپ کے لیے بتاتی ہوں کہ اس نمبر پہ فون کر کے کوئی مسئلہ ہو ان سے پتہ کریں۔ صحیح ہے، زندگی بہت آسان ہو گئی ہے جب سے آپ نے ماشاءاللہ۔ دعا فرماتے رہیں میرے لیے، میری اولاد کے لیے، ہمارے پوری ٹیم کے لیے، اقرا ٹی وی کے سارے امام قاسم اور ان کی پورے جتنے بھی ٹیم ہے جہاں کہیں کام کر رہی ہے، سب کے لیے دعا فرمائیں۔ ان کی وساطت سے الحمدللہ ہم میسج ساری دنیا کو پہنچا رہے ہیں، اور ساری دنیا میں یہ میسج جاتا ہے۔ ہمارے یہ جو رقیہ شرعیہ جو ہے الحمدللہ پاکستان، بنگلہ دیش، ہندوستان، امریکہ، یہاں تک کہ کینیڈا اور دنیا کے کونے کونے سے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک اور کال ہے جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹھیک ہے، اچھا میں بتا رہا تھا، بات بہت لمبی ہو گئی۔ قرآن کریم میں ایک تیسری آیت ہے زیتون کے فضائل کے بارے میں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اللہ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے۔ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سِينَاءَ تَنبُتُ بِالدَّهْنِ، اللہ اکبر، وَالصِّبْغِ، کیا کہہ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ،
शजरतन तखरुज मिन तूर सैना, अल्लाह तूर सैना से एक दरख्त को निकालता है। वो दरख्त कौन सा है? फरमाया तंबुत बिद्दहन, वो रोगन जैतून है। रोगन है वो जैतून और उसका ऑयल है। अल्लाह अकबर। मोमिनीन वसिबग़ल लिलमोमिनीन है। अल्लाह अकबर। इतना ज़बरदस्त है कि जो सालन में डाल कर खाया जाता है, सिब्ग़, अल्लाह कह रहे हैं जैतून का तेल खाने में डालकर खा लें, अंदर की बीमारियां ख़त्म हो जाती है। इंशाअल्लाह हम जैतून के ऊपर फिर और खुद बात करेंगे, आप सुनते रहिए। इंशाअल्लाह ब्रेक के बाद दोबारा मैं हाजिर होता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।